الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آج جمعرات کا دن ہے اور کل جمعہ ہے، انشاءاللہ آج جمعرات اور جمعہ کے جو کرنے والے اعمال جن کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ ان میں سے چند کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن میری ذات پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جمعہ کا دن کل ہے، تو آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 200 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ جمعہ کا دن بہت بابرکت ہے اور اس دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، حاضری دے، اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ یہ صرف حاضری کی بات ہے، یعنی کہ وہ گیا قبرستان، السلام علیکم یا اہل القبور کہا، کچھ اور پڑا نہیں، وہاں پر گیا، حاضری دی، قبر کی زیارت کی اور پھر واپس آ گیا، تو اس کے لیے بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ایک تو بخشش کا انعام ہے، دوسرا والدین کا فرما بردار لکھا جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے تو ہم اب کیا کریں، کاش وہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، ہم ان کی فرما برداری کرتے تو ہمیں یہ انعام ملتا، تو جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن والدین کی قبر پر حاضری دیا کریں تاکہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ ایک اور روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز جمعہ والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کے لیے گیا اور پھر اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی، وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سورہ یاسین شریف کی بھی بہت برکت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ والدین کی قبر پر جائیں۔ اب جب ہم وہاں پر جا کر پڑھیں گے، یہ ہمارے والدین کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ اور ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اور کون سے اعمال ہیں جو ہم کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک سورہ کہف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا، قیامت کے لیے اس کو روشن کیا جائے گا۔ یہ جو نور ہوگا یہ قیامت کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعرات یعنی کہ 2 جمعوں کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ جو ہیں یہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تو اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور روشن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو کل بروز قیامت روشن کرے گا۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ 2 جمعہ کے درمیان جو ہیں اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان جنت نشان ہے، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات جو آج رات ہے، اس رات میں جو بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان
حامیم سورۃ الدخان پڑھے، اس کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنائے، اب اس نے اپنے گھر میں جانا تو ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ سورۃ الدخان حامیم جو ہے اس کو پڑھا کریں شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی۔ ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن فجر سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ویورز، کتنا پیارا نسخہ بتایا ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہیں سورۃ الدخان کے ذریعے، کہیں سورۃ کہف کے ذریعے، کہیں ان کلمات کے ذریعے ہمارے لیے بخشش کا سامان ہمیں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم امتی ہوتے ہوئے ان سے لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے، ان کو اگنور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے گناہوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں میں کمی ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔